پاک سرکار دی بارگاہ تمام غلام آن مصطفیٰ مل کے محبت نہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ یا اللہ جڑا بلند آوازی نال خوش مزاجی نال پڑھے اینا روزیاں وچ مصطفیٰ دے روزے دی زیارت نصیب فرما صلی اللہ علیہ یا یا حبیب اللہ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہے ٹوٹے دلوں جدا سہارا میرا نبی باواز بلند آہ دیو ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں او ضرور پڑے گا جڑا مدینے دے تاجدار نو اپنا سہارا ایتھے بھی من لائے قبر حشر وچ بھی امام الانبیاء نو سہارا سمجھ دیا کہ ٹوٹے دلوں کے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہے بیچاروں کے چارے محمد ہے محمد قبر حشر وچ امام الانبیاء نے کم ہونا ہے یہ ساڈا ایمان ہے وے کہ نہیں بولو تے صحیح ہونا ہے سرکار نے کم ہونا ہے امام الانبیاء تو سوا کسے نے شفارش نہیں کرنی شفاعت نہیں کرنی جڑی تیرے تے میرے نبی نے شفاعت کرنی ہے نا اللہ نے وہ شفاعت قبول فرما کے جنت سبحان اللہ شفاعت کو قبول کر کے ہی جنت عطا کرنی ہے پھر شرماندے کیوں چک دے کیوں اسی نبی پاک دے غلام ہاں وہ ساڈا آقا نبیاں دا امام ہے گج کے آکو نہ ہے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہے بیچاروں کے چارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اپنی اپنی حاضری درود پڑھ کے اج دی محفل چلواؤ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کیا بات ہے کتنی ساؤنڈ سبحان اللہ صلی اللہ مجھے دنیا والوں لوارس نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لوارس نہ سمجھو وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث بھئی سارے نہ بولو جدا وارث میرا نبی آکھو وارث ہے میرے
وہ پیارے محمد وارث ہے، وارث میرے وہ پیارے محمد صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قبر و حشر میں اور پل سے گزر کے، میں قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد، لگاؤں گا تیرے قبر حشر وچ میں نعرے لانے نے آکھو لگاؤں گا تیرے میں یا رسول اللہ، لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ میں قربان تیرے یا شاہ مدینہ، میں قربان تیرے یا شاہ مدینہ، میری بگڑی کو سوار محمد، میری بگڑی کو تو سوار، میری بگڑی کو تو سوار محمد صلی اللہ۔ درود بعد پڑھو نا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے چارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سبحان اللہ، معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، بابا محمد اعظم علی، دیگر احباب ذوق و محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء شب اسراء دلہا والی بطہا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور درود و سلام دا گلدستہ پیش کرنے کے بعد آج دی ایمانی نورانی وجدانی محفل پاک بسلسلہ عرس مقبول حضرت سائیں غلام محمد رحمت اللہ علیہ اور حضرت سائیں نتھو رحمت اللہ علیہ
انہاں دے سالانہ عرس مقبول دی محفل پاک کے جس دے اندر اسا سب حاضر ہاں دعا ہے خالق کائنات رب لم یزل اج دی اس محفل پاک نو انہاں بزرگاں دا صدقہ قبول فرما کے اس محفل پاک نو میرے واسطے اسا سب واسطے بالخصوص اہل خانہ واسطے اللہ کریم ذریعہ نجات بنائے دارین دیاں عزتاں برکتاں دا اللہ کریم سبب پیدا فرمائے قرآن کریم برہان رشید کے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا بڑی معروف آیہ قرآنیہ نو موضوع سخن بنایا ہے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بڑے سادے جے قرائے دے اندر میں محبوب کریم علیہ السلام دے غلاماں نو اس آیہ مقدسہ دا ترجمہ گوش گزار کر کے اسے آیا مقدسہ دے تحت انشاءاللہ کچھ عرض کر کے اجازت چاہاں گا خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رب نے فرمایا اے مدینے دیا تاجدارا بدوہا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا سبحان اللہ آزاق دے کاجل والیا سونیا تینو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے سبحان اللہ جنہوں قرآن سن کے سرور آندہ ہے او ذرا آکھے سبحان اللہ ساریاں دے مستی بات نہیں قرآن سنیا جائے رسول اللہ دا فرمان سنیا جائے کہ ایمان والے دے ایمان نو حلاوت آن دیئے آپ ہی نکلتا ہے سبحان اللہ اے سبحان اللہ دا نعرہ کوئی دنیا داراں دا نعرہ نہیں اے سبحان اللہ دا نعرہ محمد دے رب نے آپ لایا ہے اے رب نے قرآن میں بیان کیتا ہے اور پھر جڑا سبحان اللہ آخدا ہے نا اللہ انعام کی دیندہ ہے رب فرماتا ہے مدینے دے تاجدار دے غلامہ تو ایک واری سبحان اللہ آکھے ہے نا جا میں نے بھی مصطفیٰ دا رب نہ آکھی جے تیرے نامہ مال چل 90 نیکیاں نہ لگے دے سبحان اللہ ایک واری سبحان اللہ آکھیے تے کنیاں نیکیاں 90 بولو ذرا کنیاں صرف نیکیاں ہی 90 نہیں مل دیاں امام الانبیاء نے فرمایا اللہ 90 گناہ بھی مٹا دیتا ہے 90 درجے بھی اللہ بلند فرماتا ہے کہ جیڑا تے انہیں انعام لینا چاہے ذرا اونچی آنکھو نا ایک باری اپنی مرضی نہ رکھو ایک باری میرے کہن تے نہیں سباب سمجھ گیا آنکھو اللہ اکبر رب نے فرمایا سونیا محبوبات تینوں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے جہان کنے نے جہان صرف دو نہیں جہان جس میں جسی بس دے پیاں اے بھی جہان ہے تے جیڑے جہان وچوں آئے ہیں او بھی بولو ذرا او بھی جہان ہے عالم ارواح بھی جہان اے عالم دنیا اے بھی بولے ذرا اے عالم دنیا اے بھی جہان ہے ذرا قرآن دا ترجمہ سارے رل کے کر لئیے او بھی جہان تے اے بھی جہان اے زندگی والا جہان جدے وچ اسی اے عارضی زندگی بسر پہ کرنے ہیں اے بھی جہان ہے میرے محبوب دے غلاموں ایک اگے جہان ہونا ہے جدو پھٹے تے غسل دے کے نہلا کے چٹا کپڑا پہنا دینے کفن پہنا دینے پھول پا کے جنازہ پڑھ کے قبر دے حوالے کرن لگ دینے قبر تو پہلا ایک جہان ہے جنہوں آدھے نے موت والا جہان کیڑا جہان موت والا جہان اور موت تو بعد جس ویلے جنازہ پڑھ کے قبر دے حوالے کر دینے انہوں آدھے نے عالم برزخی زندگی برزخ والا جہان جیڑا برزخ والا جہان ہے اس تو بعد اگے ایک جہان آدھا ہے جیڑے جہان دے وچ آدم علیہ السلام کو لے کے تیرے تے میرے نبی آخری نبی دے آخری امتی تک ساریاں کٹھے ہونا ہے انہوں آدھے نے محشر دا جہان انہوں کی آدھے نے حشر دا جہان بولو کی آدھے نے حشر دا جہان ایک کنے جہان گنے نے
انہاں سارے جہاناں نو رب نے بنایا تے جننے جہان رب نے بنائے نے انہاں سارے جہاناں دا رحمت اللہ دے پیارا نبی بن گیا انہاں سارے جہاناں دی رحمت میرا نبی بن گیا ہے بولو میرا نبی بن گیا ہے آؤ عزیزان گرامی امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام کو خالق کائنات نے سارے جہان واسطے رحمت بنایا کہ رحمت یعنی رب کائنات نے فرماندہ مفہوم فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا سونیا سارے جہانہ دی رحمت تینوں بنا کے بھیجے آوے میرا نبی ایک جہان واسطے بھی رحمت میرا نبی اس جہان واسطے بھی رحمت میرا نبی سارے جہانہ دی رحمت بن کے آئے اسے واسطے کہنے اے تمہیں رحمت ارشان فرشان لئی تیرے پیار دیا سب گرامی میرا نبی سارے جہانہ دی رحمت بن کے آیا وے یہ جننے جہان اللہ بنائے سارے جہانہ دی رحمت امام الانبیاء نے بنایا رحمت وہی ہو سکتا ہے جڑا رحم کرنے والا ہے رحمت کون ہو سکتا ہے جڑا رحم کرنے والا بولو جڑا پتا چلیا تیرا تے میرا نبی رحم کرنے والا ہے حضور دی شان سن کے گج گیا کچھ سرکار رحم کرنے والے ہیں مسئلہ سنو ذرا انی دیر تک رحم نہیں کر سکتا انی دیر تک رحم ہو ہی نہیں سکتا رحم کرنے والا رحم کر نہیں سکتا جب تک چار چیزاں نہ ہوں بولو کنیاں چیزاں بولے ذرا عقیدے دی گل میں کرنے لگا کنیاں چیزاں چار چیزاں بھئی چار چیزاں کیڑیاں نے بزرگ تشریف فرمانے دوست احباب غلامان مصطفیٰ میرے مصطفیٰ دے درد کمی اسی سارے بیٹھے میں مسئلہ سمجھونا چاہتا چار چیزاں نہ ہون انہی دیر تک رحم ہوتا آج بزرگاں دے عرص پاک کے اندر میں عرض کرنا چار چیزاں میں جو سب سے پہلی چیز یہ نہیں ہے جن نے رحم کرنا ہے وہ دے واسطے زندہ ہونا ضروری ہے جڑا رحم کرنے والا ہے وہ دے واسطے بولو ذرا وہ دے واسطے زندہ ہونا ضروری ہے اگر زندہ نہ ہوئے تے رحم کر سکتا انہاں دا کی علاج ہوئے گا جڑے آدھے نے مر گیا نبی مر گیا میں کیا تیرا ہوئے گا جڑا مر گیا ساڈا نبی کل بھی زندہ میں قرآن پڑھ کے پیش کرنا پیا قرآن رب دا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونیا تینوں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے میرا نبی رحم کرنا آیا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے پہلیاں تے بھی رحم کیتا ہون والیاں تے بھی رحم کر رہے ہیں اگے آن والیاں تے بھی رحم کرن گے رحم کرنے والے واسطے پہلی شرط کی ہے بولیا جی پہلی شرط کی ہے زندہ ہونا پتا چلیا انی دیر تک رحم نہیں کر سکتا جب تک زندہ نہ ہوئے قرآن دی نص تو پتا چلے امام الانبیاء حبیب خدا تیرے تے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا یار ختم نبوت دا تاجدار کل بھی زندہ میرا نبی اج بھی زندہ میرا نبی جناب آن والے واسطے بھی زندہ ہے میرا نبی عالم ارواح کے اندر بھی زندگی حضور دی ثابت امام الانبیاء دی دنیا تے زندگی ثابت میرے نبی دی روضہ انور تے زندگی ثابت میرے نبی دی معاشر دے میدان میں زندگی ثابت اللہ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسول تاجدار بریلی امام
محمد شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ غیرت مند امام نے غیرت مند سنیاں نو پیغام دے دیتا کہ ہر کسی دے جال وچ نہ پھس جایا جے اپنا عقیدہ ویکھیا جے سنیاں تیرا عقیدہ اللہ دے قرآن تو ثابت ہے محمد دے زبان تو ثابت اللہ دے قرآن کو ثابت ہے امام الانبیاء دے فرمان کو ثابت ہے میرے امام نے لکھ دیتا فرمایا سنیاں دا بچہ بچہ قیامت کی صبح تک ہی آکھے گا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ حضرت امام اہل سنت دا کلام مل کے محبت قرآن دا ترجمہ دے حدیث دا ترجمہ میرے امام نے کیتا ہے عقیدہ اہل سنت نو دیتا ہے کہ اے بزرگاں دے عرس وچ بیٹھے ہو انہاں بزرگاں دا ایمان انہاں بزرگاں دا عقیدہ بھی ہے سی حضرت سائیں غلام محمد رحمت اللہ علیہ یقیناً اپنے مریداں نو یہی دس کے گئے نے فکر اعلی حضرت یا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے چشم عالم سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سبق دیتا ہوا فرمایا تو زندہ ہے واللہ مانی کی ہے اللہ دی قسم ساڈا نبی زندہ ہے یہ فرمایا اللہ دی قسم میرا نبی بولو ذرا اللہ دی قسم میرا نبی پتا چلے قرآن دی نسلوں میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے تے رحم کو کر سکتا ہے جڑا زندہ ہو رام کون کر سکتا ہے جڑا زندہ قرآن نے کیا کیا میرا نبی رحمت بن کے آیا تے رحم انی دیر ہو نہیں سکتا جب تک جن نے رحم کرنا ہے وہ زندہ نہ ہو پہلی شرط ہے کہ زندہ ہونا پہلی شرط کی ہے زندہ ہونا انی دیر تک رحم کر نہیں سکتا جب تک زندہ نہ ہو دوجا کی جن نے رحم کرنا ہے وہ دے واسطے دوجی شرط ہے ڈاکٹر صاحب کے دوجی شرط با اختیار ہو اللہ 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 دوجی شرط کے لیے پہلا زندہ ہوئے پھر بھی رحم نہیں کر سکتا جب تک با اختیار نہ ہوئے میں کتابہ وخانہ مولویاں لکھے ہے کہندے ہیں جس کا نام محمد یالی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں میں کیا کلمہ کسی اور دا پڑھ لے جیڑا اسی کلمہ پڑھنے ہیں نا جیدہ محمد رسول اللہ اس نبی نو رب نے مالک بھی بنا کے کر لیا ہے مختار بھی بنا سادہ نبی مالک بھی بن کے آیا ہے مختار بھی بن کے محبت نہ آکھو مالک بھی بن کے آیا ہے بلکہ میں تے یہ آکھاں گا اے لجپال نبی میرا کملی والا من ٹھار بھی خار بیے من ٹھار بیے غم ہاں جڑا امام الانبیاء نو لجپال کا مخار من دائے اچھی آواز نال محبت نہ کہہ دے لجپال نبی میرا کملی والا من ٹھار بیے غم ریویے من ٹھار بیے غم خار یہ من ٹھار بیے غم خار بیے من ٹھار بیے غم خار بیے اللہ دے خزانے آتا سونا مالک بیے مختار
امام الانبیاء کل کنا اختیار ہے. میں عرض کرنا چاہنا ہوں رب نے امام الانبیاء نو مالک و مختار بنا کے بھیجے آوے. اے دیتے قرآن پیش کر جاوا مسلمان بھائیو. اللہ دا قرآن فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا سونیا جیڑا فلا وربی کا محبوبہ میں نو تیرے رب دی قسم. رب نے کی فرمایا محبوبہ میں نو تیرے یا اللہ تو اپنی قسم آپے چک لینا من دے ہاں پھر بھی لینا سی. فرمایا میں قیامت تک کون والے نو دسنا چاہنا وہاں میں رب او دے عقیدے نو قبول کراں گا جڑا مدینے والے دی نسبت نو من کے بخائے گا. جڑا حضور دی نسبت نو نہ مندا اونوں میں نہیں قبول کرنا. کیوں؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اے مدینے دیا لاڑیا مینوں تیرے رب دی قسم. اللہ کی دسنا چاہنا ہے رب نے فرمایا تھوڑی جی کو نہ تھوڑی کم کرو تاکہ سمجھ آئے. فرمایا فلا وربک سونیا مینوں تیرے رب دی قسم اونی دیر تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. ربا کدوں تک؟ فرمایا سونیا جدوں تک تینوں اپنے فیصلیاں وچ حاکم نہ من لے. جدوں تک تینوں اپنے فیصلیاں وچ بولو تے صحیح اپنے فیصلیاں وچ حاکم نہ من لے. ایک گل دسو کل الیکشن ہوندا پیا ہے ووٹ منگن واسطے بندہ آوے کنڈا کھڑکاوے. مثال دینا چاہنا آکھے جناب مہربانی کرو الیکشن اسی لڑنے پہ سانو ووٹ دے آ جائے. بابے ری آخر جناب بسم اللہ آؤ کو چائے پانی. نہیں جی چائے پانی ہو گیا تسی ایک ووٹ دی ہاں کر دے ہو. بابے ری آخر ہاں جی ایک کنو الیکشن تے کھڑا کیتا جی کینڈیڈیٹ آن والا جڑا ہے وہ آکھے جناب میں اپنے پردادے نو کھڑا کیتا ہے. پردادے ہوری کتنے نے ہوتی سن 47 تو پہلا فوت ہو گیا سن. یہ آکھن گیا اپنے دماغ دا علاج کرا. کدی مرے بھی ممبر ہوئے اور کدی موئے بھی ایم پی ایم ایل اے ہوئے. اپنا ہی دماغ دا علاج کرا. کدی واسطے ووٹ لینا ہے آنا پردادا سن 47 کو پہلا فوت ہو گیا اس نے بابا ووٹ سانو دے میں. لوگ کی آکھن گے پاگل ہے. کی آکھن گے بول بول میں مثال دینا چاہنا مثال سمجھانا چاہنا. لوگ آکھن گے پاگل ہے. مینوں ایک اپنے ایمان نال دسو کہ جے مویا ممبر نہیں ہو سکتا مویا ایم پی ایم این اے نہیں ہو سکتا جی میں آدھے نے نبی مر گیا معاذ اللہ کیا مویا حاکم ہو سکتا ہے؟ سنو تے صحیح مویا حاکم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ نے فرمایا سونیا تیرے رب دی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تینوں اپنے معاملات میں اپنا حاکم نہ منن اور تیرے کیتی ہوئے فیصلے دلوں جانوں قبول نہ کرن. آؤ میرا نبی حاکم بن کے آیا ہے. میرا نبی حاکم با اختیار نبی بن کے آیا ہے. میں عرض کرنا چاہنا ہوں صحابہ کرام نے رضوان دیکھ لو زندگیاں پڑھ کے اللہ دے اولیاء کاملین بزرگان دین نے عقیدہ پیش کیتا ہے. علماء عقیدہ بیان کرتے ہیں. قرآن و حدیث پڑھ کے ویکھ لو رب کعبہ دی قسم اللہ دا قرآن امام الانبیاء دا فرمان پڑھ کے ویکھو گے تے اہل سنت دا عقیدہ نظر آوے گا. عقیدہ اہل سنت نظر آوے گا. اہل سنت عقیدے تو ہٹ کے کوئی دوسرا نظر نہیں دے آندا. ویکھ کے قطادہ کے اکھ منگن میرا نبی اکھ عطا فرما دے وے. صرف اکھ ہی عطا نہیں کیتی. جناب قطادہ عرض کردے نے اے مذاق دے کاجل والے آ فتوحا دے چہرے والے آ لیل دیاں زلفاں والے آ سونیا تیرے در تے آیا وا. اے اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا وے. ڈیلی دی اکھ دا ڈیلا ہے اکھے سونا اس واسطے آیا
وا میں تیرے دین دی خاطر لڑدا پیا سا اکھ وچ دشمن دا تیر لگائے اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا وے تیری بارگاہ چ آیا وا سونیا اکھ چاہیے حبیب خدا امام الانبیاء کنا اختیار رکھ دے نے میرا نبی کنا با اختیار نبی ہے امام الانبیاء نے اے نہیں فرمایا جا قتادہ اللہ کو منگ جا کے نانا میرے نبی مصطفیٰ دی بارگاہ جا کے صحابی نے جدو عرض کیتا ہے یہی کیا ہونا ہے صدا وسدا روے تیرا دیوارا بڑا آسان پڑھیا میں مل کے ذرا محبت نال کنجوسی نہیں کرنی بولن وچ حضور دا نعرہ سارے مارو قبر حشر وچ بولیا کم ہو جانے صدا وسدا جناب قتادہ حضور کے دربار میں جا کے عرض کر دینے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یہ مذاق دے کاجل والے سلام عقیدت قبول کرو امام الانبیاء نے سلام دا جواب ارشاد فرمائے کہ نالی عرض کی دی سونیا اکھ دا ڈیلا بار اے ہتھیلی دی اکھ دا ڈیلا لے کے آیا مو سونیا اکھ چاہی دیئے حبیب خدا دی بارگاہ جاندے نے کرم کی ایک نظر مجھ پر جڑا جڑا اپنے تے نظر کرم کروانا چاہتا ہے یا جدے تے ہوئی ہے مل کے ذرا دسو کرم کی نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ نبی اللہ کرم کی نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا گرامی امام الانبیاء دی بار سونیا اکھ دا ڈیلا باہر آگے سواس دے آیا وہاں میرے نبی نے نہیں فرمایا کوئی جا کے ڈاکٹر کو لو علاج کرا طبیب حکیم دا بوا کھڑکا کسی اکھاں دے سپیشلسٹ ڈاکٹر کو جاننا نا میرے نبی نے فرمایا قتادہ بہ جا 10 اکھ لینیاں کہ جنت لین سبحان اللہ سارے ذرا بولو محبت رسول جھوم کے سبحان اللہ آقا نے کی فرمایا قتادہ اکھ لینیوں کے بولو صحیح اکھ لینیوں کے یہ آقا کو اختیار نہیں معاذ اللہ اجمے بلڈوزر ملت مولوی آندے نے پاہمیں 5.5 بند پکا مولوی کیوں نہ ہو جڑا ایک گل کرے کیا اسی مان لنگ بولو دے صحیح شیر نال نہیں زبان نہ لاکھو ذرا اپنا اسی مان لانگے دی گل نہیں نبی دیندہ نہیں نبی دیندہ نہیں نبی عجاب مرزا قادیہ نہیں بغیر تو لائے جا کتے او نہیں ہو دیندہ ساڑھا نبی کل بھی دیندہ سی ساڑھا نبی آج بھی الحمدللہ جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت قتادہ اوے خاموش پکا رہے او تھی چل پیچھے جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دے صحابی عرض کر دینے سونیا مدینے دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والے آنکھ دا ڈیلا بارے گا تیری بار کا چاہیا سونیا آنکھ جائی دی سرکار نے یہ نہیں فرمایا چاہ کہ تو بلیڈ دی بوتل دا انتظام کر اپریشن کرنا ٹھیک تے بلیڈ چاہی دا نا ویہ میرے نبی کو کتنا عظیم اختیار ہے کتنا عظیم اختیار ہے اللہ نے عطا فرمایا عظیم یہ آنے اللہ نے عطا کیتا ہے اللہ نے عطا کرتا اختیار وچوں میرے نبی نے اختیارات ورتے
میں کہا تینوں رب دے نہیں جی اللہ دی بڑی مہربانی جناب سناؤ جی مولوی صاحب ہو ٹھیک ٹھاک ہو جناب بڑیاں اللہ دیا کرم نوازیاں بڑا رب نے دیتا ہے بڑا دیتا ہے بڑا دیتا ہے میں کوڑا ہو کے مرے جب تیری گل آویں آنا ہے بڑا دیتا ہے بڑا دیتا ہے جی سیدہ آمنہ دے لال دی گل آویں آنا نہیں کچھ نہیں میں اللہ دل لعنت تیرے چول دی چول نہ ویتا اپنی آریاں دا بڑا دیتا ہے کہ مدینے دے تاجدار دی واری آوے تو نہیں سارے اختیار اللہ کو لے سارے اختیار اللہ کو لے میں کیا تو اپنی یاری اختیار مننے تے شرک نہیں ہوتا کہ جدے سینے تے قرآن نازل کیتا ہے رب نے مر جائیں وہ دا اختیار مننے کہ نہیں شرک ہو سکتا ہے اللہ اکبر قطادہ نو سرکار نے کی فرمایا قطادہ اکھ لینی ہوں کے بولو دے سے اکھ لینی ہوں کے اکھ لینی ہوں کی جنت جناب قطادہ نے دریائے رحمت حضور دا جوش وچ ویکھیا نا منگیا کی سی ایمان نال دسنا منگیا کی سی اکھ منگی سی اللہ سب دی اکھاں سلامت رکھے حضور دی برکت دا صدقہ بولو تے صحیح کی منگیا سی کہ سرکار نے کی فرمایا قطادہ اکھ لینی ہوں کے اور اختیار کنوں آ دے جناب قطادہ رضی اللہ تعالی ویکھیا نا دریائے رحمت جوش دے تے چم کے امام الانبیاء علیہ السلام دے قدمین شریف ہیں میرا ذوق دے وجدان آندا ہے یہ یا کہ انہیں وطوحا دے چہرے والے والے دیاں ظلفاں والے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ میرے نبی کا لجپال گھرانہ جے مل کے محبت نہ گواہی دے دو بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ تیرا گھرانہ یا سیدی یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا اللہ جڑا اونچی آواز میں محبت رسول جھوم کے پڑے ایسے رمضان شریف کے اندر سبب پیدا کر دے تیرے محبوب دے روضہ پاک میں جا کے سنہری جالیاں دے سامنے کھلو کے انج کر کے نالے روضہ رسول ویکھے تے نالے آکے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ فرمایا اکھ لینیاں کہ جنت سونیا جنت دیو دو مل گئی جدو پڑیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سونیا جنت دی ادو مل گئی سی ان مدینے والے کرم کر اکھ عطا فرما دے امام الانبیاء علیہ السلام نے جناب قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے اکھ دے اتے اپنا لعاب دہن لایا سبحان اللہ اپنا لعاب دہن لایا حکم مبارک لا کے حضور نے ڈیلا پھڑیا اکھ دے اتے رکھیا جناب قطادہ رضی اللہ عنہ اکھ ٹھیک ہو گئی وڈیرے ہو گئے تے گھر والی پوچھن لگی سناؤ اے سرتاج من اکھاں دی سناؤ کی حال جے اکھاں دا اے نگاہ دا کی حال ہے صحابیاں نے پوچھا آپ دی اہلیہ نے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی میرا ذوق آندا ہے انج کر کے نا ایس اکھ دے اتے انج ہاتھ رکھیا تے اے کھولی پھر ایس اکھ دے انج کر کے ہاتھ رکھیا تے اے
کھولی کھول کے آدھے نے جڑی خدا دیتی سی اندے جو دسنا گھٹ ہو گیا ہے جڑی مصطفیٰ دیتی اوویں چمکاں بھی اوویں برابر نظر آ رہی ہے جڑی مصطفیٰ دے کرم دے نال اکھ ملی ہے اے میری اہلیہ اوویں چمکاں بھی مار دی ہے نگاہ بالکل ٹھیک ہے اللہ اکبر ہن کوئی جناب قتادہ رضی اللہ عنہ کو پوچھے کیا نبی پاک با اختیار نبی ہے نے کہ نہیں آپ کی آکھن گے سبحان اللہ آپ کی آکھن گے اساں تے اکھ منگی سرکار نے اکھ بھی دتی تے جنت بھی عطا فرمائی اکھ بھی دیتی ہے تے جنت بھی عطا فرمائی ہے میں عرض کیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا سونیا تینوں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے رحم کرنے والا اونی دیر تک رحم نہیں کر سکتا جب تک زندہ نہ ہو زندہ ہے وے پھر بھی رحم نہیں کر سکتا جب تک با اختیار نہ ہو دو چیزاں زندہ ہوئے با اختیار ہوئے پھر بھی رحم کر سکتا نہیں جب تک جدے اتے رحم کرنا ہے وہ حال تو واقف نہ ہوئے مثال تو ایک اننا بندہ ہے گلاس وہ کول پہ آنا بھائی جی پانی پیو وہ ہاتھ انج ماری جاوے انہوں پتہ ہی نہیں گلاس پیا کتھے ہے پتہ ہوئے گا تے پھڑے گا کوئی پھڑائے گا وہ ہاتھ ہی پانی پیے گا نا جے پھڑائے گا نہیں تے پانی پی سکتا بلا تشبیہ و بلا مثال میں عرض کرنا چاہنا تاکہ جڑکے سادے بندے جڑے سمجھ جان زندہ ہوئے پھر بھی رحم نہیں کر سکتا جب تک با اختیار نہ ہوئے زندہ ہوئے با اختیار ہوئے پھر بھی رحم نہیں کر سکتا جب تک جدے اتے رحم کرنا ہے وہ دے حال تو واقف آؤ نا ذرا پیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی دے پتر کو یہ مسئلہ حل کروا لیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی ساری بولو نا ذرا سبحان اللہ بہندیاں میں سبحان اللہ دی ایک بڑی عظیم فضیلت بیان کی تھی 90 نیکیاں دے چاچ دے بندے نو بولنا چاہیے ہے نا سبحان اللہ حالاں تو واقف ہو گئے تے ساڈا نبی حالاں تو کل بھی واقف سی اج بھی واقف حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر شہنشاہ بغداد جنہ دی بارگاہ جو حضرت سائیں غلام محمد رحمت اللہ علیہ نے پائی جنہ دی بارگاہ سائیں نتی رحمت اللہ تعالی سائیں نتو رحمت اللہ علیہ نے پائی او جناب حضرت غوث العظم پیران پیر پیران دا پیر پیران دا پیر پیران دا پیر انہاں دا پتر پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ قلم چکیا آپ نے فرمایا کسے دے شک وچ نہ ڈوبے آجے کوئی شک والا سمندر چلے دے وچ غوطہ دھنینا کر لے آجے بابا جی کی کریے آپ فرما دے نے میں دسنا کی کرنا ہے سونا واقف حالاں دا اے سونا واقف حالاں دا سونا واقف حالاں دا اے مندیاں نو کل لانا ہوندا کم لج پالاں دا ہوندا کم لج پالاں دا اے مندیاں نو کل لانا ہوندا کم لج پالاں اللہ زندہ ہوئے با اختیار ہوئے حالات تو واقف ہوئے پھر بھی رحم کر سکتا نہیں چوتھی چیز کیڑی ہے چوتھی چیز ہے توجہ بھائی توجہ چوتھی چیز کون لگا گل توجہ کرو چوتھی چیز کیڑی ہے جدے اتے رحم کرنا ہے نا جتھے او ہوئے جنہیں رحم کرنا ہے او بھی ہوتے ہوئے تا رحم کر سکتا ہے پتا چلیا زندہ ہوئے با اختیار ہوئے اور حال تو واقف ہوئے اور چوتھی چیز ہے کہ جدے تے رحم کرنا ہے وہ دے کول ہوئے پتا چلیا جڑا کول ہوتا ہے وہی حاضر ہوتا ہے تے جڑا حاضر ہوئے وہی ناظر ہوتا ہے
سبحان میں اللہ قرآن جو اپنا عقیدہ اہل سنت پیش کیتا ہے، قرآن جو اپنا عقیدہ اہل سنت پیش کیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات زندہ بھی، حضور با اختیار بھی، سرکار حالات و واقف بھی نے، اور امام الانبیاء حاضر بھی نے تھے، بولو تے صحیح، حاضر بھی نے تھے، ناظر بھی نہیں۔ عزیزان گرامی، امام الانبیاء، آخری بات، امام الانبیاء علیہ السلام آپ کو کتنا عظیم اختیار ہے، کتنا عظیم اختیار ہے۔ دیکھو یارو، جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام میدان معاشر ہوئے گا، قیامت کا دن ہوئے گا، حدیث شریف میں چاہتا ہے ایک بندہ جائے گا پھنسے گا، کیوں؟ ایتھے مولوی کلب کے مر کے قبریں ٹر گئے، پر اس قوم نے بھی آکھیا تہاڈا دینا کی جے نماز پڑھ گئے، تہاڈے آکھے لگی مولویت تہاڈی بنی نا نا، وہ بندہ جڑا ہے نا جناب وہ گیا پھس، سرکار نے فرمایا پھس جائے گا، کیویں؟ نیکیاں گھٹ تے بدیاں، بولو نیکیاں گھٹ تے بدیاں، برائیاں زیادہ، جھوٹ او دے اپنا کھاتے، چغلیاں او دے کھاتے، گلے او دے کھاتے، حرام کاریاں او دے کھاتے، حلال و حرام دی تمیز نہ کرنا او دے کھاتے، نمازاں دا چھڑنا او دے کھاتے، روزیاں دا چھڑنا او دے۔ آخر رمضان شریف آ رہے ہیں، کئیاں نوں سیاپا پہ جانا رب ہے گل کہ کئیاں آکھنا کی دن کی یار 30 سال ہی لگدے پہلے، تے جڑا ایمان تے نور والا ہے انہیں آکھنا یا ربا چھیتی آوے، رمضان دیاں برکتاں زندگی چاہوں تے صحیح، سبحان اللہ، رمضان شریف دیاں برکتاں، قرآن والے مہینے دیاں برکتاں ایک باری آؤں تے صحیح۔ یا اللہ ایڈا پیارا حضور نے فرمایا میری امت نو پتہ چل جائے رمضان المبارک دا مہینہ کتنی عظمت والا ہے، میری امت تمنا کرے کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان شریف کا مہینہ، سارا سال ہی رمضان کا ہوگا۔ وہ بندہ گیا پھنس، امام الانبیاء علیہ السلام آپ فرماتے نے اللہ دے حکم دے نال نہ فرشتیاں نے ہاتھ گڑیاں لا لی، پیڑاں چ بیڑیاں پا لی، نامہ مال تل گئے نے، برائیاں زیادہ نے، نیکیاں کٹ نے، لے کے ٹر پے جہنم وال ٹر پے لے کے، وہ مسکین جڑا پھسیا وہ جناب آنسو بہادا فرشتیاں نے نال ٹریا بچاوے۔ جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جناب آدم علیہ السلام نے دیکھیا پتر میرا ہے تے پتر ہے میرا چنگا ہوئے پہلا ہوئے، پیو نو ساری اولاد نال پیار ہوندا ہے، بولو پیو نو ساری اولاد نال، ساری اولاد ہی پیو نو پیاری ہوندی، والد نو پیاری ہوندی، آکھیا پتر ہے میرا پھس گیا وے، انہوں جہنم پر لے جا رہے ہیں، انہیں جہنم میں سوٹ دیں گے، عذاب دے قابو آ جائے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ادھر جناب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دوڑ لون گے امام الانبیاء دے والا، آقا علیہ السلام نو جا کے آکھن گے یا سیدی یا رسول اللہ، اے مدینے دیا تاجدارا، خدا دی خدائی دیا لاڑیا، اے پتر میرا ہے، امتی تیرا ہے، سونیا گناہاں دی وجہ تو پھس گیا ہی، مدینے دیا تاجدارا، انہوں جہنم میں لے کے جاندے پہنے۔ ادھر امام الانبیاء علیہ السلام آپ جان کے آپ فرمان گے او فرشتیوں رک جاؤ، او فرشتیوں رک جاؤ، او فرشتیوں رک جاؤ، امام الانبیاء کا کلام سنن گے فرشتے رک جان گے، جدو فرشتے ٹھہر جان گے حبیب خدا دی بارگاہ سونا حکم ہوئے، آقا فرمان گے نو کدھر لے چلے ہو، سونیاں نیکیاں گھٹ بدیاں زیادہ، اللہ نے فیصلہ کیتا جہنم سٹن جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء فرمان گے نا نا ویکھ میرا نبی حشر دے دن بھی رحم پیا کر دائی، میرے آقا فرمان گے نا نا انہوں جہنم دے وچ نہیں لے جانا، چلو تے صحیح ذرائع دیاں عمال نامہ دوبارہ تولو، نیکیاں برائیاں نو دوبارہ تولو، ہم ترازو وال جدو آندہ ہوئے گا، ادھر جناب اپنیاں نگاہاں مسکین اپنیاں نگاہاں نال سونے چہرے والے نو بھی تکدا پہ آوے، فرشتیاں نو ویکھدا پہ آوے، جدو ترازو دی آ کے عمال نامہ تلے گا دوبارہ، رب بھی فرمائے گا فرشتیوں اونجی کرو جویں میرا یارا،
انج کرو جویں میرا یار بیاندا ہے جویں میرا حبیب آخدا جے ادھر جدوں جناب نیکیاں تے برائیاں تلن گیاں ادھر نیکیاں گھٹ نے بدیاں زیادہ نے آؤ مسلمان بھائیو میرے نبی امام الانبیاء رحمت والا ہاتھ اپنے جناب اپنے چپہ مبارک دی اندر پہن کے ایک چھوٹی جی پرچی ایڈے کیاں لے پلڑے کے کملی والا رکھے گا مدینے دا تاجدار قربان جاواں نبیاں دے امام دی شان تو کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا کسے دا بھی دل مسکرایا نہ ہوندا کسے دا بھی دل مسکرایا نہ ہوندا اے گناہاں دی مینوں توپ ساڑ دیندی اے گناہاں دی سانوں توپ ساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا جے آقا سرکار فرمان کے دوبارہ تولو جدو تولیا جائے گا نیکیاں کٹ بدیاں زیادہ حضور انج کر کے چٹ چھوٹی جی پرچی نیکیاں لے پلڑے چ میرے نبی رکھن گے گل ختم کریے ان نیکیاں بہتیاں ہو جان گیاں گناہ تھوڑے ہو جان نیکیاں بڑھ جان گیاں گناہ کٹ وہ مسکین انج کر کے پہچانیا کوئی نہیں انہیں انج کر کے ویکھدا پیا ویکھی جا رہے سونے چہرے والے ول میرا نبی مسکرا کے آکے گا فرشتیو دسو اے جہنمی ہے کہ جنتی دسو دے صحیح ہے جنت جائے گا کہ جہنم آکھیا مدینے دیا تاجدارا خدا دی خدائی دیا لاڑیا جدے دے تو نظر فرمائی جہنم جا نہیں سکتا یہ جنتی بن کے یہ جنتی بن گیا ہے ادھروں امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام جدو جنت دی بشارت سنان گے او غلام مصطفیٰ مسکین دیا بندہ ان کر کے حیران ہو کے پوچھے گا یہ تھے میری ماں کم نہیں آئی پیو کم نہیں آیا بھرا کم نہیں آئے رشتہ دار یار سجن ساتھی کم نہیں آئے سونے چہرے والے ایڈی مشکل دے وچ کرم کیتا ہی ہے تو کون ہے میں سیانیا نہیں امام الانبیاء فرمان گے تو نہیں سیانیا میں تے جاننا وانا تو ایک باری ایک محفل دے وچ بیٹھے ہیں ایک بار میرے تے درود و سلام پڑھیا سی ہائے ہائے ایک بار درود و سلام پڑھیا میں تیرا درود سوال کے رکھے آئے یہ وہ درود ہے جڑا اج تیرے نیکیاں لے پلڑے جو میں رکھے آوے میں تیرا نبی ہوں تو میرا امتی ہے تینوں کمیں میں جہنم میں جان دے ماں جڑا میرے تے درود و سلام پڑھے ہو کمیں جہنم جا سکتا وہ کمیں جہنم جا سکتا ہے جب وہ پتہ لگیا انہوں یہ حبیب خدا نے یہ امام الانبیاء نے نظرہ چکا کے آنسو بہا کے کہندہ ہے دوزخ میں تو کیا میرا ابھی آخری شعر ایمانداری نہ سارے پڑھنا ہے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا چونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا مبارک عرص مقبول سائیں غلام محمد رحمت اللہ علیہ آپ دی عرص وچ میں پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ دی ایک گل کر دے آپ فرما دینے آپ فرما دینے ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی
سرکار امام الانبیاء کرم کیتا جہنمی نو جنتی بنایا حضور فرما دے نے فرشتیو دسو اے جنتی یا رسول اللہ اے جنتی اے میرے آقا جدو جنت دے رائے پان گے ویکھو تے صحیح جڑا جہنم جو کڈ کے مصطفیٰ جنت والے ٹور دے پہنے او کنا غلام مصطفیٰ تے خوش ہویا میرا نبی ایتھے بھی با اختیار میرا نبی موت دے ویلے بھی ساڈی موت دے ویلے بھی نبی پاک با اختیار حضور چاہن جنہ کو عشق مصطفیٰ نال کرے گا نا محبت کرے گا موت دے ویلے مصطفیٰ نے چاہیا تے میرا نبی پھیرا پا دے جنی محبت کرے بندہ جنہ ڈب کھب کے حضور سے درود و سلام پڑھے دعائے اللہ کریم آج دے عرص پاک دی اے محفل پاک حضرت سائیں غلام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سائیں نتھو سرکار رحمت اللہ علیہ انہاں دے عرص پاک دی تقریب سعید دی آخری نشست دی اس حاضرین کو قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین